الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل احترام، معزز مکرم محترم بابا بہادر لبیبات لگاؤ طویل سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی جمعہ کی گفتگو آج جسے ایک نیا عنوان بولنے کا ارادہ ہے، اور اکثر دنیا کے مساجد میں گزشتہ جمعہ سے اس عنوان کو خطیب حضرات بیان کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارا بھی ارادہ ہے کہ آج اس عنوان پر بات ہو، تاکہ ہمارے قوم کو معلوم ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ عنوان ہے مسئلہ فلسطین۔ فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس کی فضیلت شریعت میں کیا ہے؟ قرآن مسجد اقصی کی فضیلت پر کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت اور اس کی دیکھ بھال پر حدیثوں میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ آج بات ہوگی، حالات حاضرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ دیکھو، دنیا کے اندر حالات آتے رہیں گے انسانوں پر، اور حالات آتے ہی نہیں انسانوں پر۔ حالات آنے پر توجہ جس پر دی جاتی ہے وہ انسانوں پر ہی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ دو بائکس یا دو بس یا دو لاری ٹکرا گئے تو وہاں اگرچہ وہاں جانور بھی مر چکے ہوں، بکری بھینس بیل مر چکے ہوں، لیکن تذکرہ رپورٹ ان کی نہیں آتی، توجہ ان پر نہیں دی جاتی۔ توجہ رپورٹ کس کی آتی ہے؟ کتنے انسانوں کو مار لگے، کتنے انسانوں کی لاشیں اٹھی، کتنے انسان زخمی ہوئے، کتنے انسان بچ گئے، کن کے ہاتھ ٹوٹے، کتنے انسانوں کے پیر ٹوٹے، کن کے کلیجے باہر نکلے، یہ بات باہر آتی ہے۔ انسانوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، مخلوق جانور پرندے کتنے مر گئے اس پر کوئی توجہ نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ حالات انسانوں پر ہی آتے ہیں، اور انسانوں پر حالات آنے پر ہی رپورٹس سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو مسلمانوں پر انسانوں پر حالات کا آنا، بالخصوص مسلمانوں پر حالات کا آنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ حالات آتے رہیں گے، کبھی اچھے دن بھی آئیں گے، کبھی پریشانیاں مصیبتیں بھی آئیں گے۔ اس کو سہ کر آگے چلنے والا ہی بہادر ہوتا ہے۔ پریشانیوں کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر دل چھوٹا کرنے والا، میں کیسے جی سکتا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، دشمن آ بیٹھے سر پر، کیا کریں گے، اب کیا نہیں کر سکتا ہوں، یہ بزدلی کی علامت ہوتی ہے۔
مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا. مسلمان کی پہچان شجاعت، بہادری، دلیری ہے، بے باکی ہے. مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، اور جو بزدل ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر، مختلف حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا. کسی حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کسی حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرا امتی بخیل نہیں ہو سکتا. کسی حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی بزدل نہیں ہو سکتا. اب اگر ان تمام روایتوں کو جمع کر کے ہم نتیجہ رزلٹ نکالیں گے تو وہ یہی نکلے گا کہ جو میرا امتی ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا، جو میرا امتی ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو میرا امتی ہوگا وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہوگا، بے سلیقہ بے تمیز نہیں ہوگا. میرا امتی ہے تو پھر اس کی زبان پر سچ ہوگا، میرا امتی ہے تو پھر اس کی دل اور اس کی زندگی کے اندر شجاعت، بہادری، دلیری ہوگی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں. اب اس سے نتیجہ کیا کہ جو جھوٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو بخیل ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو بزدل ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں میرا امتی بخیل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا میرا امتی بزدل نہیں ہو سکتا. اب نتیجہ کیا؟ جو جھوٹا ہوگا وہ میرا امتی نہیں ہوگا، جو بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا وہ میرا امتی نہیں ہوگا، جو بزدل ہوگا وہ میرا امتی نہیں ہوگا. یہ نتیجہ اس کا. اب ہمارے اندر ایک تین چیزیں ہیں نہیں ہے، ہمیں سے مسلمان جھوٹے ہیں نہیں ہے. اب جو جھوٹی ہے وہ ان کے اندر اسلام نہیں ہے. اب جو بخیل ہے، دل چھوٹا ہے، کنجوس کما کرتے وہ مسلمان نہیں. یہ میری بات نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کی تشریح، اس کا نتیجہ رزلٹ نکال کر آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس کا مغز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مغز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ملئی مسکا نکال کر، حدیث کا مسکا نکال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ اٹھاؤ، یہ ہے دیکھو مطلب اس کا، اسے عمل کرو، اسے سنو. تو جو جھوٹا ہوگا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہو سکتا، اور جو بخیل ہوگا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پیغمبر کا عاشق نہیں ہو سکتا، اور جو بزدل ہوگا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے یہ چیزیں ہونا، سچا ہو اور سخی ہو اور جرأت مند ہو، دلیر اور بہادر ہو، شجاعت مندی اس کے اندر پھوٹی ہوئی ہو، پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہو. ڈرنا، خوف کھانا دشمنوں سے یہ اس کی جسم میں رہتا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور محبوب ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ہوتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آدمی کی نشانی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا. دنیاوی اعتبار سے کسی انسانوں سے، دشمنوں سے، ظالموں سے ڈر اسے ٹچ نہیں کرتا. وہ بس وہ بے باک رہتا ہے، بنداس جیتا ہے، بے خوف خطر جیتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی فلسطین کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور قرآن مجید کیا کہتا ہے. آج کے دور کا سلگتا ہوا مسئلہ، لیکن پہلے سے مسئلہ چل رہا ہے لیکن اب چونکہ زیادہ تشدد بربریت شروع ہو گئی اس لیے اس عنوان پر بولا جا رہا ہے مساجد کے. تو قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی شان بیان کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں. قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کو لے کر گیا. کب، کس وقت میں لے کر گیا؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مختصر وقت میں. اب کیا ہے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کے اندر کیا ہے؟
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لے کر گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اللہ کیوں کرایا؟ کیوں لے کر گیا؟ اللہ جواب ارشاد فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس لیے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد میں آس پاس میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ان برکتوں کو، ان نشانیوں کو لنریہ من آیاتنا، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت کی ذات سمیع، سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ علماء کرام کا کہنا کہ اگر بیت المقدس مسجد اقصی کی فضیلت اہمیت پر صرف یہ ایک آیت اللہ اتار دے، نازل کر دیتے تو بس کافی ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر، بلکہ جہاں جہاں مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے بیت المقدس کا تذکرہ آیا ہے، وہاں وہاں اللہ نے لفظ برکت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ برکت کی جگہ ہے، وہ سکون کی جگہ ہے، وہ متبرک جگہ ہے، ایسا برکت کے لفظ کے ساتھ مسجد اقصی فلسطین کا بیت المقدس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو علماء کا کہنا اگر اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی فضیلت اہمیت پر صرف یہ ایک آیت 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ایک آیت اگر نازل کر دیتا بس کافی تھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے سوروں میں، بہت سارے جگہوں میں، بہت سارے آیاتوں سے مسجد اقصی کی فضیلت جھلکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ اب یہ سفر کیوں کرایا اللہ نے؟ یہ اللہ رب العزت نے، یہ پیغمبر کی خصوصیات میں سے ہے، آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ایک حدیث بھی سن لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کے پورے کافر اکٹھا ہو جائیں گے اور اکٹھا ہو کر کیا کریں گے؟ میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں پر حالات آئیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ کیسا ٹوٹ پڑیں گے؟ کیسا ٹوٹ پڑیں گے کافر تمام دنیا کے اکٹھا ہو کر؟ دیکھ لو، آپ دنیا میں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لو، آج پوری دنیا کے کافر اکٹھا ہو رہے ہیں اور ان کی پلان، ان کی سازش مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو دھرتی سے ختم کر دینا، اسلام کو دھرتی سے ختم کر دینا۔ یہ حدیث اور یہ بات سننے کے بعد، یہ بیان، یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر عرض کیا، ارشاد فرمایا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر پوری دنیا کے کافر اکٹھا ہو کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا اس وقت ہم کم رہیں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے آپ، یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک زمانہ قیامت کے قریب میں ایسا آئے گا کہ اس وقت ان تداعی علیکم، یوشک الامم ان تداعی علیکم، دنیا کے کافر، دنیا کے مشرک، دنیا کے بت پرست، اللہ کے منکر، قرآن کے منکر، خبر کے منکر، جنت و دوزخ کے منکر، فرشتوں کے منکر، یہ تمام منکرین، کافر، دشمن جمع ہو جائیں گے۔ یوشک الامم، تمام امتیں قریب قیامت کے قریب میں آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، اپنے اپنے دوستوں کو بلائیں گے، ایک کافر دوسرے کافر کو بلائیں گے اور پورے کافر اکٹھا ہو جائیں گے۔ اکٹھا ہو کر کیا کریں گے؟ ان تداعی علیکم، مسلمانوں تم پر جمع ہو جائیں گے، تمہارے خلاف پلان کریں گے، تمہارے خلاف سازش کریں گے، اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، پورے کافر جمع ہو کر۔ اب کیا ہوگا؟ کما تداعی الآکلۃ، وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ کئی دنوں کا بھوکا کھانے پر، دسترخوان پر، پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، دسترخوان پر جیسا
کئی دنوں کا بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے، ویسا پوری دنیا کے دشمن کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، تو یہ بات سننے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم کم رہیں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم اس وقت کم نہیں ہوگے بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد بہت ہو جائے گی، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ اب صحابہ نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم کم ہوں گے؟ پوری دنیا اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے آ رہی ہے، اب وہ بھی دسترخوان پر اور پلیٹ پر کئی دن کے بھوکے کی طرح ٹوٹ پڑے گی، تو کیا صحابہ نے سوال کیا کیا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں گے؟ یہ صحابہ کا سوال صحیح تھا، بالکل عقل کے مطابق تھا، جب کم ہو تو وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہم کو ختم کریں گے مار مار کر کو، تو بات صحیح ہے، لیکن پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں نہیں، تمہاری تعداد کم بھی نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ ہوں گے۔ اب صحابہ کو اور تعجب ہو گیا، ہم کم بھی نہیں ہوں گے، ہم زیادہ ہو کر بھی دشمن ہم پر کیسے ٹوٹ پڑیں گے، دشمن ہم کو ختم کرنے کی پلاننگ کیسا کریں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت اس وقت جیسا زلزلہ طوفان آنے پر، ہوا آندھی آنے پر کچرا پانی مال لے کر چلے جاتا ہے، تو اس کچرے اور پانی میں سے ہلکی قسم کی چیز، ذرات اور باریک باریک چیزیں، کچرا ہے یا کاڑی ہے، تو اس قسم کی چیزیں اوپر رہ جاتی ہیں، تو تمہاری حیثیت اس وقت میں ویسی کچرے کی طرح ہو جائے گی، راستے کے کچرے کی طرح ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُم مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، پیغمبر نے فرمایا تمہارے دشمنوں سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے بارے میں ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا فقال قائل، کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن، وہ یہ وہن کیا ہے، وہن کا معنی کیا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن کا معنی مطلب بزدلی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، اور موت سے تم کو ناپسندیدگی معلوم ہونے لگے گی۔ جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو پھر دشمنوں کا لقمہ تم بن جاؤ گے۔ اب یہ دو چیزیں آج مسلمانوں کے اندر رگ رگ ریشے ریشے کے اندر بھری ہوئی ہیں، ایک دنیا کی محبت، دوسرا موت سے ڈر۔ یہ دو چیزیں کسی مسلمان کو پوچھو، یہ دو چیزیں ہر ایک کے اندر ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نماز کو آؤ، تہجد پڑھنے آ جاؤ بھائی، 1000 روپے دیں گے، فجر کو آ جاؤ 5000 دیں گے، جمعے کو آ جاؤ 10,000 دیں گے، نہیں آتے، ایسا بول کر آگے تو بھی پیسہ کے واسطے آئیں گے، آخرت پر یقین کر کے نہیں آئیں گے۔ کئی کو دنیا کی رس، دنیا مل رہا، پیسہ مل رہا، لالچ، طمع، ہرس، دنیا کی رس میں نیک کام کرنے کی خواہش ہے، اللہ کی محبت میں نیک کام کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ اب دنیا کی محبت جس قوم میں ہوگی وہ قوم دشمنوں کا لقمہ بننے کے قابل ہے، وہ جیے گی نہیں سکون سے، کیسے جیے گی؟ دل میں محبت مال کی ہے، حرص، طمع اور لالچ پیسے کی ہے، زندگی کی محبت ہے، موت سے بہت کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، اب پھر وہ قوم کیسا دنیا کے اندر پنپے گی؟ مشکل ہے جینا۔ تو اس حدیث کے اندر آپ سمجھو، آج دھرتی میں سچے مسلمان اگر کہلانے کے یہ دو چیزیں عام مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، صرف ایک ملک کو چھوڑ کر، دنیا کے ایک خطے کو چھوڑ کر، ایک ملک کو چھوڑ کر
پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں بسی ہوئی ہیں، رچی ہوئی ہیں ایک ملک کے علاوہ، اور ایک ملک کون سا ہے؟ فلسطین، ملک شام، بیت المقدس کے مسلمان، مسجد اقصی کے مصلی مقتدی، وہاں کے مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے وہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور دشمنوں سے اتنا ڈر رہا کیوں؟ اور جنگ، جدال، کوشش مسجد اقصی کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑانے کی 100 سالوں سے کوشش جاری ہے۔ اب ہمارے اس حدیث کو رکھ کر ہماری حالت اور مسجد اقصی کے مقتدیوں کی، مصلیوں کی حالت سمجھو، مسلمانوں کی حالت سمجھو۔ ان کے دل کے اندر پیسے کی رزق نہیں ہے، دنیا کی رزق نہیں ہے، حب الدنیا ان کے اندر نہیں ہے، دنیا کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ یہاں کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، یہاں کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر 5 روپے دے دیں گے تو 5-10 روپے کے لالچ میں بھی ایمان کا سودا کرنے تیار ہو جائیں گے۔ ایک چاکلیٹ دے دیں گے تو یہ چاکلیٹ ملنے کی تما پر ایمان کا سودا کرنے تیار۔ آج ہماری مسلمان بچیاں یہ اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرنے تیار۔ آج سے ایک 10-15 دن پہلے ایک جگہ پر جانا ہوا، ایک ہماری مسلمان بچی، مسلمانوں کی حالت دیکھو آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کی وقت نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ شہادت نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ مسلمانوں نے آج قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے آج رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کے ہاتھ علماء کے دامن سے خالی نہیں۔ آج مسلمان مسجدوں کو ویران کر دی ہے، آج مسلمانوں کے پاس سب چیزوں کی اہمیت اور فضیلت اور اہمیت اور ان کی قدر قیمت ہے، سب کی عزت کرنا آ گیا، سب کی اہمیت کو فرق لیے، سب کی عزت کو سمجھ لیے، ماں کا مقام کیا سمجھ لیے، باپ کا مقام کیا سمجھ لیے، 1 روپے سے کیا مل سکتا سمجھ لیے، 10 روپے سے کیا مل سکتا سمجھ لیے، صبح 7 بجے سے 8 بجے تک کام کرنے پر کتنے پیسے مل سکتے سمجھ لیے، نائٹ ڈیوٹی پر کتنے پیسے مل سکتے سمجھ لیے۔ نائٹ ڈیوٹی کے اندر آنکھوں کو جگانا پڑتا ہے، نیند آ جاتی ہے، آدمی چائے پی لیتا ہے، نیند کو دور کر دیتا ہے، سگریٹ پی کر نیند کو قربانی دے کر جاگنے پر تیار ہے۔ پیسوں کی قدر ہمارے پاس آ گئی، پیسوں کی قدر کرنا ہم کو معلوم ہو گیا، پیسوں کی اہمیت دل میں آ گئی، لیکن آج تک مسلمانوں کو ایمان کیا ہے، ایمان کی قدر کیا ہے، اس کو اب تک مسلمان سمجھا نہیں۔ آج سے 10 دن پہلے، جو گزشتہ اتوار نہیں، اس سے پہلے اتوار، ایک جگہ پر جانا ہوا، اطلاع ملی، ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے خاندان اور رشتےدار میں ایک بچی ایک غیر مسلم بچے کے ساتھ محبت میں پھنس گئی ہے، مولانا آپ آؤ سمجھاؤ ذرا۔ چلیے بھی ہمارا کام یہی ہے، جائیں گے، جا کر تقریباً 1 گھنٹے تک پردے کے ساتھ اس بچی کے گھر والوں کو پردے کے ساتھ رکھ کر باہر بیٹھ کر پردے کے ساتھ سمجھاتا رہا 1 گھنٹے تک۔ دیکھو ماں، تمہیں اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، حالات ایسے ہیں۔ کتنی واقعات نہیں ایسے ہمارے مسلمانوں کے، کتنی بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ چلی گئیں، غیروں کے ساتھ جانے کے بعد وہ غیر پہلے اسے ہماری اس بچی کو، مسلمان بچی کو گفٹ دیں گے، اسے اس کی اسکول کی فیس بنیں گے، کالج کی فیس بنیں گے، اور اس کے لیے اس کے زیب زینت کے تمام چیزیں، پاؤڈر ڈبی، کاجل ڈبی، فیئر اینڈ لولی، ایسے زیب زینت کی چیزوں سے دے دیں گے۔ اب وہ بچی کیا ہو جائے گی؟ اس کی محبت کی گرفتار ہو جائے گی، اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ صرف 5-10 روپے کی فیئر اینڈ لولی کے واسطے ایمان کا سودا کرنے تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حب الدنیا اسے نہیں کہیں گے تو اور کسے کہیں گے؟ منافق اور کافر اسے نہیں کہیں گے اور کسے کافر کہیں گے؟ صرف 5-10 روپے کی فیئر اینڈ لولی پر، 5-10 روپے کی پاؤڈر ڈبی پر ایمان سودا کر دیتی ہے اور اس غیر مسلم سے شادی کرنے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، یہ ہے حب الدنیا، یہ ہے مسلمانوں کے پاس ایمان کی اہمیت۔ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ایمان کو، جائیں باہر میں ایمان، کوئی اس کی قدر نہیں، قیمت نہیں۔ 1 گھنٹہ سمجھانے کے بعد بھی وہ بچی کیا کہتی ہے، اسے حالات بتایا، دیکھو اگر تمہیں ایسا ہی کرتے رہو گے تو حالات اور فونوں کے اندر علماء کرام کے بیانات اور حالات کی ویڈیوز میں ہم تک پہنچے، آپ بھی دیکھے ہوں گے۔ مسلمان بچی کسی اور مسلم بچے کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اب کیا ہوا؟ یا تو وہ کیا کریں گے، شادی کریں گے اس سے،
شادی کرنے کے بعد، چاہے وہ اب ہو، شادی کے فوراً بعد ہو، یا پھر جنسی تقاضے پورے ہونے کے بعد ہو، اپنی جنسی تسکین پورا کرنے کے بعد کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنسی تسکین شادی کے بعد ہو یا شادی سے پہلے ہو، جب ان کو جنسی تسکین مل جائے گی، اپنی شہوت پوری ہو جائے گی، جانوراپن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یا تو شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد بھی کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن اسے دھکا دیں گے، اسے ماریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب وہاں سے ماں باپ ڈھکیل دیے، یہاں ان ڈھکل دیا، اب کون اسے رکھنا کہاں جانا ہے۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، ایک بچی چلے گئی، غیر کے ساتھ شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد کیا ہوا، شادی کرنے کے بعد جنسی تسکین ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، شاید شادی ہوئی یا نہیں، لیکن جنسی تسکین ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے جسم سے پورے کپڑے نکالے گئے، اور پھر اس کے سر کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کیا گیا، پھر ایک صندوق کے اندر، ایک بیاگ کے اندر پیک کر کے ایک گڑے اور گندی نالی کے پاس اسے پھینک دیا گیا۔ ایسا تمہارا حال ہوگا، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، ایسا رب کو کرو، سمجھایا۔ 1 گھنٹہ تقریر کر کے سمجھانے کے بعد وہ بچی کہتی ہے پردے کے اندر سے ہی، نہیں وہ حرکت میں ویسا آتا، ان کو کیا گارنٹی، حرکت میں ویسا آتا، کیا حرکت میں ویسا نہیں رہتا تو ان اچھا آدمی ہے، یہ صرف ایسے بیان کر لی اس کی۔ کافر بولنے کے بعد دشمنی رہتی، آج نہیں تو کل ختم کرے گا، یہی کام کرے گا۔ اب یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئیوں سووں ہزاروں واقعات ہیں، ایسے اتنے واقعات دیکھ کبھی۔ اب وہ بچی بولتی ہے، ہر ایک بچی ہماری وسط بول کو گئی سو، سمجھ کو گئی سو، ان ایسا نہیں ہوگا، جیسا وہ ایسا مار ڈالا تھا، ان ایسا نہیں مارے گا، سمجھ کو گئی تھی، لیکن کیا ہوا، ہر ایک بھی وسط کرتا گیا۔ اس لیے سمجھ جاؤ، ایمان کی اہمیت کو سمجھو، توحید پر آ جاؤ، ان 2 چیزوں کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ ایک دنیا کی محبت، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھ کر ایمان کا، اسلام کا، توحید کا، اللہ کی محبت کا، رسول اللہ کی محبت کا، قرآن کا سودا نہ کرو، جان دے دینا لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا۔ سمجھو ایمان کیا ہے، سمجھو ایمان کیا۔ حضرت بلال سے پوچھو، ایمان کیا حضرت خبیب سے پوچھو، حضرت خباب سے پوچھو، ایمان کیا حضرت عثمان سے پوچھو، ان کی زندگی ہمارے معلوم نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کا آج حال یہ ہے، اب میں جو بیان شروع کرا لی تقریر، عنوان مسجد اقصی، مسجد اقصی کی کیا بات کریں، مسجد اقصی کی فضائل کیا بیان کریں۔ ایک آدمی ہمارے حضرت کے پاس، ایک مولانا فون کر کے بیان کیے، حضرت سے فون کر کے سنایا کہ مولانا میرے پاس ایک ساتھی آیا، آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے، ان کا روزہ اقدس کہاں ہے۔ یہ پوچھا ایک مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہاں رہتے تھے اور ان کی خبر اور مزار روزہ اقدس کہاں ہے۔ یہ مسلمان آ کر ایک عالم صاحب سے پوچھ رہا ہے۔ اب جو آدمی اپنے آقا کو نہیں پہچان رہا، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں ان کو نہیں پہچان رہا، ان کا نام پتہ نہیں ہے، ان کی جگہ جائے پیدائش کہاں ہے، وہ ہجرت کہاں کرے، کتنے سال کہاں رہے، کہاں وفات پائے، اب کہاں آرام فرما رہے ہیں، نبیوں میں ان کا مقام کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ جسے اپنے نبی کی پہچان نہیں ہے، اپنے نبی کے شہر کی پہچان نہیں ہے، اس مسلمان کو مسجد اقصی، بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت اس کے سامنے اگر بیان کریں گے تو کیا کہے گا، کیا سمجھے گا۔ آقا کا ہی اسے نام معلوم نہیں ہے، ابھی یہ اس کے سامنے اگر مسجد اقصی کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اہمیت بیان کریں گے تو پھر اسے کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ حال ہے مسلمانوں کا، علم سے رشتہ، علماء سے رشتہ، دینی علم سے رشتہ مسلمانوں کا آج یہ حال۔ اس سے پہلے بیان کیا نہیں بھائی، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے جب گنٹور کے اندر اس علاقے میں، ہمارے آندھرا میں، تلنگانہ میں جب بابو کی حکومت تھی، تو اس وقت میں ایک اسکول کے کالجز اور اسکول کے اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیوں سے پوچھا گیا، کردول کے اندر بھی اور گنٹور کے اندر بھی، تو بچوں سے کیا پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر کون ہے، ان کا نام کیا ہے۔ میڈیا آ کر پوچھی تو بچے کہنے لگے ہمارے پیغمبر کا نام چندرا بابو نائیڈو ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، علم سے، دین سے تعلق یہ ہے مسلمانوں کا، دین سے رشتہ یہ ہے مسلمانوں کا۔ بزرگوں نے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اس میں سے ایک کتاب سیرت مصطفیٰ، اس کتاب کو لکھنے والے حضرت ہمارے ہندوستان کے حضرت مولانا ادریس کامبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مسلمان کو، توجہ سے جملہ سنو، اسے ذہن کے اندر بٹھا لو،
ایک مسلمان کو اس کے باپ دادا کی ہسٹری یاد ہو نہ ہو ضروری نہیں ہے، جتنا کہ اسے حضور کا نام، حضور کے باپ کا نام، حضور کی امی کا نام، حضور کے دادا کا نام، ان کی ہسٹری یاد رکھنا اس پر ضروری ہے۔ اسے سوال ہوگا قبر میں اس کا باپ کون، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال قبر میں کیا ہوگا؟ تیرے باپ کون تھے، یہ سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تیرے پیغمبر کون تھے، یہ سوال ہوگا۔ من نبیک، یہ سوال ہوگا۔ من ابا کا، تیرا باپ کون، یہ سوال نہیں ہوگا۔ تیرے پیغمبر کون تھے، یا پھر سوال ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دکھا کر پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا بولتا ہے، تو پہچانتا ہے اس آدمی کو؟ حضور کی تصویر دکھا کر پوچھا جائے گا، یا پھر حضور کو پوچھا جائے گا من نبی کا، تو اس وقت تو کیا کہیں گے؟ ایک مسلمان کو اپنے باپ دادا کی ہسٹری یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے حضور کا نام، حضور کے والد کا نام، حضور کے والدہ کا نام اور حضور کے دادا کا نام، حضور کی ہسٹری پر رکھنا ضروری ہے۔ حضور کی جائے پیدائش کون سی ہے، حضور کا جائے وفات کون سا ہے، کہاں کتنے سال کتنے دن کہاں رہے، کس مقام میں رہے، یہ یاد رکھنا مسلمان کو ضروری ہے۔ بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی، اس پر بات ہو۔ مسلمانوں کے اندر آج پوری دنیا کے اندر یہ دو چیزیں جو حدیث میں بیان کیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو چیزیں یہ ملک کو چھوڑ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اب یہ ملک کون سا ہے؟ فلسطین، بیت المقدس، ملک شام، وہاں کے مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے جنازے اٹھا کر بھی مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اپنے جنازے اٹھا کر بھی یہاں ہمارے مسجدوں کا حال کیا ہے؟ مسجدوں کا آئیں گے تمہارے جنازہ نہیں اٹھیں گے، تم کو کوئی نہیں مانے گا۔ وہاں کا حال وہ ہے کہ اگر مسجد کو آ جاتے ہیں تو دشمن، یہودی، اسرائیلی، اسلام کے دشمن مسلمانوں کو بمباری کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر بھی بڑی بات یہ، جرأت کی اور ہمت کی بات یہ کہ کبھی بھی فلسطین کی عورتوں نے اپنے مردوں کو نماز کو جانے سے نہیں روکا۔ یہ بڑی بات، مردے نکل رہے ہیں، بھائیوں کا مردہ نکل رہا، بہنوں کا مردہ نکل رہا، بیٹوں کا مردہ نکل رہا، سب کے جنازے اٹھ رہی، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے اٹھ رہی۔ ان تمام جنازوں کو، حالات کو دیکھ کر بھی نماز کو گیا ہوا بھائی، بیٹا، شوہر، باپ واپس گھر نہیں آ رہا، جنازہ اٹھ رہا اس کا، سجدے میں چلے گئے، شہید کر دیا گیا۔ مسجد جیسا یہ قالین بچھی ہوئی ہے لال، ایسا خون سے مسجد رنگین ہوتی تھی۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر، تکبیر نہیں، تکبیر سجدے کی نہیں، جنازوں کے دیکھ کر جنازے اٹھاتے ہوئے وہ جنازے کی تکبیر بولتے ہوئے سر اٹھا رہے ہیں۔ جس عمر میں چھوٹے وہاں کے بچوں کو دودھ پینا چاہیے تھا، وہاں کے وہ بچے دودھ دیکھنے اور دودھ پینے کے ماحول میں خون دیکھ رہے ہیں۔ جس وہاں کے عمر کے وہ بچے جو ٹھامبے، گولیاں، چلی گڑا کھیلنا تھا، ان کو دیکھنا تھا، اور وہ چلی گڑے، ٹھامبے، گولیاں کھیلنے کی عمر میں 4-5 سال، 2-3 سال کے بچے وہاں کے توپ، ریوالور، بندوقوں کو، میزائلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ موت سے ڈر نہیں ان کو، اس لیے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کو اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، کس کی تاریخ کیا ہے۔ مکے کی تاریخ معلوم نہیں مسلمانوں کو، میں بتایا نہیں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام معلوم نہیں بول کر ایسا کیا بھی معلوم نہیں مسلمانوں کو، کیا ایک حرف معلوم نہیں، ایک حرف معلوم نہیں۔ روز بک بک کر تھک جا رہا ہوں میں، آ کر 1 سال ہو رہا، لیکن اب تک تم میں سے کتنے لوگ میرے پاس قرآن سیکھنے آئے، کتنے لوگ قرآن سیکھے؟ مجھے اتنی بات بتاؤ، میں آپ کو سوال نہیں کروں گا، آئندہ کبھی میری تقریر، بیان میں، درس خوان میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ کو ترغیب نہیں دلاؤں گا۔ یہ 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات بتاؤ، یہ ایک بات کیا آپ سمجھنے حافظ عالمہ کیا بتاؤ ہے؟ تو ایک مرتبہ قرآن سنا دو، کسی بڑے حضرت کو بلا کر آپ کو حافظ ہیں آپ کی سرٹیفکیٹ سند دے گا آپ کو، یا نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ قرآن سیکھنے کا شوق پیدا کرو۔ قرآن سے جڑے ہوئے اگر آپ کیا سیکھیں گے؟ زندگی نہیں چلے گی آپ کی، پھر بھی اطمینان سے مسلمان۔ قرآن کے بغیر، نبی کی زندگی سیرت کے بغیر ایک انسان بھی نہیں بن سکتا۔ اس پر ایک جمعہ بیان ہوا، گئے جمعہ نہیں، اس سے پہلے جمعہ۔ ایک انسان کو انسان بنانے والی کتاب قرآن مجید ہے، نبی کی سیرت اور زندگی، کیریکٹر، کردار، کلچر ہے، اس کو انسان بھول بیٹھا ہے، مسلمان بھول بیٹھا ہے۔ کعبۃ اللہ کتنی مرتبہ بنایا گیا، مسجد اقصی کب بنائی گئی،
دنیا کا سب سے پہلا گھر دھرتی پر کعبۃ اللہ ہے. اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو کب بنایا گیا؟ مسجد اقصیٰ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر مسجد کب بنائی گئی، کون سی بنائی گئی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ ہے مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. ایک صحابی نے پیغمبر سے پوچھا ایو مسجد وضع فی الارض اول، تو صحابی نے پوچھا کہ دھرتی پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال المسجد الحرام، مسجد حرام، خانہ کعبہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا. اب یہ بھی سوال کروں آپ میں سے کتنے لوگ جواب دیں گے؟ مسجد بیت الحرام کو، خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ بنایا گیا؟ اس کا جواب درس قرآن کے اندر 2 مرتبہ دیا ہوں، لیکن کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ پوچھو آپ یہاں کھڑ کے دیکھو نماز کے بعد خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ بنایا گیا تھا. ایک آدمی جواب دے گا اسے 100 روپے دیں گے. اگر بولیں گے مسجد کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے بولیں گے کعبۃ اللہ کو کتنی مرتبہ بنایا گیا، کل کتنی مرتبہ بنایا گیا، کون کون بنائے، جواب دیتے جاؤ، 100 روپے حاصل کرتے جاؤ. کتنے لوگ جواب دیں گے؟ جبکہ میں 2 مرتبہ بتایا اسے. یاد نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی تاریخ یاد نہیں ہے، مدینے کی تاریخ یاد نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی تاریخ یاد نہیں مسلمانوں کو، اپنے ملک کی تاریخ یاد نہیں مسلمانوں کو. ہاں مسلمانوں کو یاد ہے تو اپنا ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، اپنے بچوں کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہے. میں وہی کہا نہیں ابھی، اپنی تاریخ یاد رکھو نہ رکھو کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ مرنے کے بعد اللہ سے سوال کرے گا تو تیرے بیٹے کی پیدائش کے دن تاریخ یاد رکھا تھا نہیں رکھا تھا. اللہ سوال نہیں کرے گا. اللہ سوال کرے گا تیرے نبی کون تھے، یہ اللہ سوال کریں گے. خبر میں سوال ہوگا. ارے خبر کی بات چھوڑو، اب اگر دنیا میں زندگی جیتے جی یہاں اگر کوئی میڈیا والا آ کر کھڑ کر غیر مسلم آپ سے پوچھے تمہارے پیغمبر پرافٹ جگت گرو کا نام کیا ہے، ان کی ماں کا نام کیا، ان کی بیٹیاں کتنی، ان کے بیٹے کتنے، ان کے داماد کتنے، انہوں نے اپنی کتنی بیٹیوں کو کسے دیا، بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ نواسے کتنے؟ صرف نواسے میں تو 2 نوکر نام آنے کا. کتنے نواسے تھے، کتنی نواسے تھی، داماد کتنے تھے؟ سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تمہارے مسلمانوں کا خلیفہ کون تھا؟ وہ خلیفہ بننے کے بعد خلیفہ پہلا کام کون سا کیا؟ دفاع پہلے کس کا کیا؟ تحفظ کس کا کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے خلیفہ بنایا؟ اس کا کام کون سا تھا؟ اس کی عمر میں نبی کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ دوسرا خلیفہ کون تھا؟ مسجد اقصیٰ کا پہلا فاتح کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے فتح کرنے والے یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پہلے فاتح مسجد اقصیٰ کی. یہودیوں کا غلبہ کب ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں. پہلے حدیث سن لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مسجد، سب سے پہلی مسجد دنیا کے اندر کون سی زمین میں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام، کعبۃ اللہ. دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قال قلت ثم ایون، پھر کون سی مسجد ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ. اب پھر صحابی نے پوچھا، اب بات کیا معلوم ہوئی؟ دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ، دوسری مسجد بیت المقدس فلسطین، مسجد اقصیٰ. اب پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قلت کم کان بینہما، کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ دونوں کی تعمیر میں، دونوں کے بنائے جانے میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال 40 سنۃ، 40 سال کا فاصلہ ہے. کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ کے بیچ 40 سال کا فاصلہ ہے. ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلی فإن الفضل فیہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی کو موقع مل گیا نماز پڑھنے کا وہاں، تو پھر وہاں نماز پڑھو. دنیا کے اندر ہمارے 3 مقدس جگہ ہیں. کون سے؟ ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ، تیسرا مسجد اقصیٰ. یہ 3 مسجدوں کے ساتھ مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں. ان پر ہمارا ایمان ہو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے، صرف وہاں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بہت
تاریخی اور بہت معجزاتی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور وفات کی جگہ ہے بیت المقدس ملک شام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ پورے بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اکثر پیغمبروں کا ولادت اور ان کی پیدائش وہاں ہوئی ہے ملک شام میں۔ اب کتنے پیغمبر وہاں آئے، کتنے پیغمبروں کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے مسجد اقصیٰ فلسطین سے اتنا قریب کر دے جتنا اگر کوئی آدمی ایک پتھر لے کر پھینکے تو جتنے دور جاتا ہے، جتنا اسے دور جا کر پڑتا ہے تو اتنا قریب مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے، مسجد اقصیٰ سے قریب کر دے، میری قبر وہاں بنا دے۔ یہ پیغمبروں کی دعا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہماری دعا کیا ہے؟ ہماری دعا کو اچھی تو سمجھ میں آ گئی بات کہ مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ذمہ ہے، سب کے ذمہ، صرف وہاں کے لوگوں کی نہیں۔ اب وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری وہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں اور زمین کے اندر سرنگ کھود کر، گڑھے کھود کر وہاں سے بندوق توپ میزائل تیار کر کے دشمنوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی 18 سال کا ایک نوجوان، آج ہمارے نوجوانوں کے کیا کرنا آتا ہے، وہاں کے نوجوانوں کی جرأت مندی دیکھو۔ ایک نوجوان 18 سال کا صرف 3 دن کے اندر راکٹ کو تیار کر دیتا ہے، 3 دن کے اندر راکٹ تیار کر کے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے اور اپنے ایک سار کو، گرو کو بولتا ہے سار جی تمہارے پاس ہنر سیکھ کر میں 3 دن کے اندر راکٹ تیار کر دیا۔ یہ تاریخ، یہ باتیں اور یہ کام، یہ ذمہ داری، اسے سمجھنے کی باتیں، اس کی فکر، بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی فکر، یہ آج عوام تو عوام بہت سارے ہمارے خاص لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کچھ خاص لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تذکرے نہیں کرتے، گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہوتے۔ تذکرے کرو، گھروں میں اس کے تذکرے کرو۔ مسجد اقصیٰ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جیسا خانہ کعبہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا مدینہ منورہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ویسا مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی مسجد اقصیٰ کو نہیں مانتا، اس کی اہمیت، فضیلت اور اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان مکے پر بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ پر بھی نہیں ہے۔ جس کا ایمان مسجد اقصیٰ پر نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان مدینہ منورہ پر بھی نہیں ہے، مسجد نبوی پر بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت، خانہ کعبہ کی فضیلت، خانہ کعبہ کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کی فضیلت مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، مدینہ منورہ کی فضیلت مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ یہ 3 چیزیں یکی ہیں، مطلب فضیلت کے اعتبار سے ان تینوں کو ماننا پڑے گا، ہمارا ایمان ان تینوں کے اوپر ہو۔ اب ہماری ذمہ داری سمجھو، یہ تو اہمیتیں اور بہت ساری تاریخی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے فتح کرنے والے مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑانے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنی بات یاد رکھو۔ دوسری مرتبہ مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑانے والے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بات یاد رکھو، تاریخی باتیں۔ اس کے بعد اور ایک بات یاد رکھو کہ مسجد اقصیٰ کی فکر آج ہم کو یاد نہیں ہے، تاریخ اس کی فکر بھی نہیں کرتے، تذکرے بھی نہیں کرتے اس کے، خالی دیکھ لیتے۔ ہمارے کو ایک کام کرنا آنے کا، خالی کیا کرنا آتا بولو؟ جن کے گھر میں ٹی ویاں ہیں وہ نیوز دیکھیں گے، جن کے ہاتھ میں فون ہے وہ نیوز دیکھیں گے، یا پھر نوجوان ہے تو پھر وہ جو دیکھنا وہ دیکھیں گے، عیش کریں گے، من مستی کریں گے۔ لیکن اپنی سمجھنے کی چیزیں، دیکھنے کی چیزیں دیکھ کر، اسے لکھ کر، پڑھ کر، یاد رکھ کر، اس کے تذکرے تبصرے کر کے اس کے لیے کیا لائحہ عمل کرنا ہے وہ نہیں کریں گے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے وہ نہیں کریں گے۔ اپنی ذمہ داری ادا کرنے تیار نہیں ہوں گے، صرف سننے تیار ہوں گے، دیکھنے تیار ہوں گے، لیکن ذمہ داری کبھی ادا نہیں کریں گے۔ 1968 میں ہمارے ہندوستان کا قصہ، 1968 میں 1908 کی بات، ایک بوڑھی عورت ایک حضرت مولانا کی گھر کے اندر خدمت کرتی تھی، ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم صاحب ان کے گھر کے اندر خدمت کرتی تھی۔ وہ حضرت اب بڑے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد دومانی دعوت برکاتہ۔ ان کے گھر کا واقعہ، اس وقت حضرت کی عمر 11-12 سال تھی۔ آخری واقعہ سنو، اس کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری کیا وہ بتا کے بات ختم کر دوں گا۔ ان کے گھر کے اندر ایک خدمت گزار عورت تھی، خدمت کرتی تھی۔ خدمت کرتے ہوئے 1968 کا واقعہ، وہ عورت کچھ پڑھنا نہیں آتا اسے،
بڑی لکھی عورت نہیں ہے، گھر میں کام کرنے آتی تھی، خدمت کرنے آتی تھی. تو حضرت سے یا حضرت کے بابا سے آ کر پوچھتی تھی، حضرت کے بابا بھی عالم صاحب تھے منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے آ کر پوچھتی تھی کہ حضرت فلسطین کا کیا ہوا، مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کا حال کیا ہوا، کیا خبر آئی ہے آج پیپر کے اندر، بتاؤ مجھے. تو حضرت کے بابا پوچھتے تھے منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اماں تجھے کیا لینا دینا ہے، مسجد اقصیٰ کے مسلیوں سے، فلسطین کے مسلمانوں سے تیرا کیا لینا دینا ہے، تو ان کی خبر سن کر کیا کرے گی، تم کیا کر سکتی ہے، تم سے کیا ہو سکتا ہے. تو وہ بوڑھی عورت خدمت گزار خادمہ کہتی ہے کہ حضرت میں کر تو کیا نہیں سکتی، میں غریب عورت ہوں، مجھے معلوم ہے میں وہاں نہیں جا سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میں یہ کرتی ہوں، میرے ذمے جتنا کام ہو سکتا ہے میں وہ کرتی ہوں. وہ کام کیا کرتی ہوں کہ حضرت میں روزہ رکھتی ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے نام پر ان کے لیے روزہ رکھتی ہوں، اور گھر کے اندر روٹی پکاتی ہوں، روٹی پکا کر اس روٹی کو پکانے کے بعد ٹکڑے کر کے اسے پوڑی بنا کر، آٹا بنا کر جنگل میں، بیابان میں جھاڑوں کے پاس جاتی ہوں، جا کر وہاں جہاں سوراخ ہوتا ہے چنٹیوں کا، جہاں سوراخ ہوتا ہے مکڑوں کا، وہاں میں اس پوڑی کو، آٹے کو، روٹی کو وہاں ڈال دیتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو اس چھوٹی مخلوق کی خدمت کی برکت سے، تو اس چھوٹی مخلوق کی خدمت کے صدقے میرے ان فلسطین مسلمان بھائیوں بہنوں کی تو حفاظت فرما، اور یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے چنگل سے تو اسے چھڑا دے. دیکھو اس زمانے کی عورت، 1968 کی عورت، اور وہ بھی باندھی خدمت کرنے والی عورت، ان پڑھ عورت بھی، اسے بھی فکر ہے مسجد اقصیٰ کی. آج تم میں سے کتنے لوگوں کو تاریخ یاد ہے اس کی، کتنے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ بات تھی. تو آج سے پہلے کے لوگوں کو بالکل، کھیڑے کے لوگوں کو بھی، خدمت گزاروں کو بھی، ان پڑھ لوگوں کو بھی ہمارے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں ان سے واقفیت تھی. آج ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کہاں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات تھی، یہ فکر کرو. اب مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اب وہ عورت، اس کا کرنا کیا تھا، اس کی طاقت کیا تھی، عورت کر دی، روزہ رکھ کر چنکیوں کو روٹی ڈال کر دعا کرتی ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، سمجھیں گے. صدر جمع ہو کو فلسطین دیں گے، نہیں جا سکتے، پرمیشن نہیں ہے، پرمیشن نہیں ملتی، بلکہ حکومتوں کی طرف سے یہاں تک روک ٹوک آئی ہے کہ ان کے تائید میں بات نہ ہو، بیانات نہ ہو. یہ ہمارے ملکوں کے وزراء کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنا، ان کی تائید میں بات نہیں کرنا، جبکہ انہوں لوگ اسرائیل کے ساتھ بات کر، ان کی تائید میں بات کر رہے ہیں، جبکہ انہوں وہاں جا نہیں سکتے، ہم ہی جا نہیں سکتے. جب ان کو حق ہے، ان کو آزادی ہے اسرائیل کے بارے میں بات کرنے کی، تائید کرنے کی، تو ہم کو، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو پھر ہم کو ان کی تائید میں بات کیوں نہیں کر سکتے، کرنے کی کیوں ہم کو اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات. تو ہماری ذمہ داری کیا، پہلی ذمہ داری ہماری، پہلی ذمہ داری کیا، ان کے لیے دعائیں کرنا، مجلس سے منعقد کرو، سورہ یاسین کی تلاوت ہو سکتی کر کے ان کے لیے دعائیں کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، سنتیں تک نہیں پڑھتے، فرضات تک نہیں پڑھتے. حدیث میں کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر کسی کو آپ کے سر کے اندر درد ہوا تو پھر آنکھ آپ کی تکلیف نہیں اٹھاتی، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آنکھ سے پانی نہیں آتا، پاؤں دکھ رہا تو پھر پورا جسم تکلیف محسوس نہیں کرتا. تو پورے مسلمان ایسا ایک جسم کی طرح ہیں. اگر وہاں کے مسلمانوں پر تکلیف ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دل کے اندر ان کا درد ہو، ان کی محبت ہو، ان کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کی دعائیں کریں. ایک بات تو یہ، یا تو روزہ رکھ کر دعا کریں، یا ایسے ہی آپ نماز کے بعد ہی آپ 2 رکعت ان کے لیے صلاۃ الحاجت کے نام سے پڑھ کے، صدقہ کر کے ان کے دعائیں کریں. ایک ذمہ داری ہے. دوسری اہم ذمہ داری کیا، آخری بات، اسرائیل کے پروڈکٹس کو آپ بائیکاٹ کریں. اس کے لیے کیا کرنا، اب اسرائیل کے پروڈکٹس کون سے ہیں یہ پہچاننا پڑتا. پہلے انہوں بنائے سب چیزیں، ان کی مصنوعات، ان کے پروڈکٹس کون سے ہیں. جس چیز کے اسٹارٹنگ میں 729 نمبر ہے، ایسا رہتا نہیں، وہ پینے کی چیزوں کے اندر کمپنی کا نام ایسا لکھا رہ کر نیچے نمبر رہتا اس کا، رہتا نہیں ایسا. تو ایسا یہاں نیچے نمبر اس کا رہتا 729. ایسا اگر نمبر ہے کسی چیز کے اوپر تو سمجھو کہ یہ پروڈکٹ اسرائیل کا ہے.
اب اسے تمہیں خریدنا نہیں، پینا نہیں، اسے یہی بیکاٹ ہے۔ اب دیکھو کون سی کون سی چیزیں ہیں، مرنڈا ہے، کوکو کولا ہے، اسپرائٹ ہے، تھمس اپ ہے، سافٹ ہے، کولگیٹ ٹیپ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم یہاں اسے خرید کر آرام سے کھا لیتے، پی لیتے، لیکن وہ یہ نفع کسے جاتا؟ اسرائیل کو جاتا۔ ان کیا کرتا؟ اس پیسے سے گولی خرید کر، تپاکی کی بندوق کی گولی خرید کر، ریوالور کی گولی خرید کر ہمارے مسلمان بچوں کو وہاں شوٹ کر دیتا ہے۔ اب اسے ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرنے میں ذریعہ کون بنے؟ ہمیں بڑے سوئی، ہاں ہمیں خرید کر پیے اسپرائٹ 100 روپے کا، چھوڑ ڈالو کیا ہوا، برداشت کر لو کیا ہوا۔ ان مسلمان بچے جان دینے تیار نہیں، انہوں ہمیں ان کی صلاح ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، اس لیے اللہ ہمارے کو کیا کر دیا، ہمارے کو لمحہ نہیں دیا، وہاں پیدا نہیں کیا، ہمیں وہاں رہتے تو نہیں کر سکتے تھے اس کی حفاظت، اس لیے اللہ کیا کر دیا، ہم کو یہاں پیدا کر دیا۔ تمہیں وہ لائق نہیں ہے، تمہارے پاس وہ ہمت نہیں ہے، تمہارے پاس وہ جوامردی نہیں ہے، اس لیے تم یہاں چلا کو مرو۔ میں ان کو وہاں پیدا کر دیا، ضرورت مندوں کو پیدا کر دیا، دلیروں کو پیدا کر دیا، دشمنوں کے ساتھ ٹکر لینے والوں کو وہاں پیدا کر دیا ہوں، دلیروں کو پیدا کر دیا، دشمنوں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والے۔ چھوٹا سا اگر بچہ بھی جب تک دنیا کے اندر ہوگا تو مسجد اقصی کی حفاظت وہ کر لے گا۔ مسجد اقصی کبھی بھی پہلے بھی مسلمانوں کی تھی، اب بھی مسلمانوں کی ہے، اور آئندہ بھی اس کے بعد بھی مسلمانوں کی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک سبق اس واقعے سے، اس تاریخ سے، آج کے بیان سے سبق ملنے والا سبق ایک کیا، ایک تو یہ بات ہماری ذمہ داریاں، اسرائیل کی پروڈکٹس کو آپ بیکاٹ کرو، ان کی چیزوں کو نہ پیو، اس کی نشان بتا دیا میں، 700 جس چیز کے اندر ہے آپ اسے دیکھ کر اسے نہ لو، ایک تو بات۔ آخری بات سبق ہمارے لیے کیا، دیکھو وہ لوگ وہاں جان دے کر بھی اس مسجد کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی بے غیرتی اور بے حسی آ گئی ہے کہ ہم نے اپنی ایک مقدس مسجد، بابری مسجد کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ بیدار نہیں، ہم تاریخ یاد نہیں اس کی، کیا بھی نہیں، بیدار نہیں، غفلت پڑ گئے، تو پھر کیا ہو جائے گا، دشمنوں سے قبضہ کر لیا۔ انہوں جان دے دے کر بھی اس کی حفاظت کرنے تیار ہے، لیکن ہم یہاں بول کر بھی، اس کی تاریخ یاد کر کے بھی اس کے بارے میں کیا کرنا تھا وہ نہیں کرے، تو پھر کیا ہوا، دشمن ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا۔ ایک سبق ہمارے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داری جو ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مقدس جگہوں کی تاریخ اور ان کی یادگار چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسل کو بھی اس کی تاریخ کو یاد دلانے کی، اس کے تذکرہ تبصرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔